بہت ساری عیسائی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، آج برس بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ بھی ہیں اور قسموں کے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ زندگی حریص اور لوگ جینا چاہتے ہیں وہ یہودی ہے، اور جو جینا چاہتا پکی بات ہے وہ مرنا نہیں چاہتا. تو جو مرنا نہیں چاہتا، جو جینا چاہتا ہے، اس میں لازماً اس کی بزدلی شامل ہوتی ہے. جو بہادر آدمی ہوتا ہے وہ جینا نہیں چاہتا، وہ اپنی عزت کے لیے، وقار کے لیے، اپنی پگڑی کے لیے، اپنے شملے کے لیے، اپنی قوم کی عزت کے لیے وہ جیتا بھی ہے اور مرا بھی ہے. اپنے دین کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے وہ جیتا بھی ہے اور مرتا بھی ہے. اس کا مطلب اس کے اندر کی یہ غیرت، یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ دلیری اس سے کہتی ہے فیصلہ کر کہ ذلت کی زندگی جینی ہے، بہادری کی موت مرنا. کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ذلت کی زندگی سے تو بہادری کی موت بہتر. کہا تھا نا شاعر نے کہ جان دی ہوئی اسی حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور وہ ٹیپو سلطان نے اپنی شہادت کے وقت کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے. چونکہ 1 دن شیر جیتا ہے لیکن بہادری سے جیتا ہے، پھاڑ کے جیتا ہے، شان سے جیتا ہے، اور گیدڑ مر کے جیتا ہے، ہر روز مرتا ہے، ہر روز جیتا ہے. بہرحال زندگی کا مزہ تو بہادر لوگ اٹھاتے ہیں، شان سے جیتے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ جو نفسیات ہے نا یہ بیان کی ہے کہ یہ جینا چاہتے ہیں، تو لہذا یہ مرنا نہیں چاہتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات کہی تھی اپنی قوم کے متعلق، اپنی امت کے متعلق ایک بات کہی تھی. اب اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں کہ یہودیوں میں اگر جینے کی خواہش ہے، تمنا ہے، جینا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب مرنا نہیں چاہتے، اس لیے بہادر نے بزدل ہے. لیکن امت مسلمہ تو بڑی غیرت مند ہے، ایمان والے، جنت پر یقین رکھتے، شہادت پر یقین رکھتے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدانوں میں اترے، خود آپ نے تلوار اٹھائی، خود آپ نے قتال کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے، شہید کا رتبہ بیان کیا، فضیلت بیان کی ہے، جہاد کی فضیلت بیان کی ہے، پہرے کی فضیلت بیان کی ہے، غازی کی فضیلت بیان کی ہے، مجاہد تیار کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، اسلحہ بنانا اور چلانا اور خرید کر مجاہد کو دینا اس کی فضیلت بیان کی ہے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر تھے، بڑے جری تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں جنگ جب گرم ہو جاتی، بھڑک جاتی، گردنیں کٹ رہی ہوتی تھی، خون بہہ رہا ہوتا تھا، بڑے بڑے بہادر جب ان کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہوتے تھے، ہم نے دیکھا عین اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف بڑھ رہے ہو. غزوہ حنین کا مشہور واقعہ ہے، بنو حزن نے جب حملہ کیا تو صحابہ کرام ایک دم ان کے پاؤں اکھڑ گئے پہلی مرتبہ، پھر وہ سنبھلے. لیکن جب صحابہ کرام تتر بتر ہوئے، تھوڑے سے پاؤں اکھڑے، اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے عین اس وقت دیکھا کہ آپ آگے بڑھ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، پوتا ہوں. مطلب کیا ہے، میرے باپ دادا کی تاریخ بھی ہے کہ وہ کبھی میدان سے بھاگے، میں بھی نہیں بھاگوں گا. لہٰذا میں ایسے بہادر دادا کا پوتا بھی ہوں اور اللہ کا سچا رسول بھی ہوں، لہذا دونوں وجہ سے میں میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتا. تم بھلے پلٹ جاؤ، میں اکیلا لڑوں گا. اس لیے اللہ کے رسول آگے بڑھ رہے ہیں. اور صحابہ کرام نے بھی بیان کیا کہ جب حملہ شدید ہوتا تھا اور کوئی چھپنے یا آڑ لینے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کے پناہ لیا کہ یہاں آ جاؤ، تھوڑا سا سانس لے لو، پھر لڑ لیں گے. تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے ہوتے. اتنے بہادر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث سن لیجیے. دجال کا فتنہ تو آپ نے سنا ہے نا، دجال بڑا فریبی ہوگا، اس کے پاس بڑی طاقتیں ہوں گی، بڑی قوتیں ہوں گی، ساری قوتیں اور طاقتیں ہوں گی، حدیث کے مطابق آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام مکر، تمام دھوکے، تمام فتنے، تمام اس کے پاس وسائل، تمام اختیارات کے باوجود کیا کہا تھا
کہا تھا اے لوگوں اگر دجال میری زندگی میں آ گیا تو میری امت کے لوگوں تمہیں دجال سے لڑنے کی ضرورت نہیں، میں محمد اکیلا ہی لڑ لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میں اپنی امت کی طرف سے اکیلا ہی دجال کا مقابلہ کر لوں گا، میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بہادری ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اب اتنے بہادر نبی کی امت اس وقت ذلت کا شکار ہے، غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے. تعداد کے لحاظ سے ہم بہت زیادہ ہیں، وسائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، تو یاد رکھیے ہمارے اندر بھی وہی یہودیوں والی صفت پیدا ہو گئی ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ دشمن اس پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کھانا لگا ہوا ہو، بھوکے لوگ ہو اور کھول دو ذرا اعلان کر دو تو کیسے جھپٹتے ہیں دسترخوان پر. تو فرمایا میری امت پر کفار ایسے جھپٹ پڑے گے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیسے ہوگا، کیا ہم اس وقت بہت بڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، بلن تم کثیر، بہت زیادہ ہوگے. پھر پوچھا جی پھر کیا وجہ ہے، ہم تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے پھر بھی کافر ہم پر غالب آ جائیں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر رسول اللہ نے شاہ فرمایا تمہارے اندر ایک مرض لگ جائے گا، اور وہ مرض کو جسمانی مرض نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک فکری مرض ہوگا، ذہنی مرض ہوگا، روحانی مرض ہوگا، دل کا مرض ہوگا. وہ کیا؟ فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا. وہن، واؤ دو چشمی ہے، نون، وہن آ جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے پوچھا کہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جی وہن ہوتا ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا، یہ وہن ہے. اس کا مطلب دنیا سے محبت، جینے سے محبت، موت سے نفرت، مرنا نہیں چاہتے. تو جب امت میں یہ مرض آ جائے گا، امت کی یہ سوچ اور فکر بن جائے گی کہ دنیا اور دنیا کی محبت اور دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیاوی لحاظ سے آسائشیں اور سواریاں اور گھر اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ جائیں، اور دوسری طرف موت سے نفرت ہو جائے کہ اللہ کے لیے، دین کے لیے، عقیدے کے لیے، توحید کے لیے، رسالت کے لیے، امت کے لیے لوگ لڑنا ہی بھول جائیں، مائیں اپنے بیٹے روانہ ہی نہ کریں، سینے سے لگا کے رکھیں، آنکھوں سے دور نہ جانے دیں. تو فرمایا یہ وہن، یہ موت سے نفرت، موت سے راہ فرار، یہ بزدل بنا دے گا اور کافر قومیں کیا آ جائیں گی؟ غالب. اس کا مطلب جب تک صحابہ کرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے اندر وہن نہیں تھا. وہن نہیں تھا کیا مطلب؟ ان کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی اور وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے. لہذا موت سے نہ ڈرنا اور دنیا سے محبت نہ کرنا، یہ وہ طاقت تھی، یہ وہ قوت تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام دوسروں پر غالب آیا کرتے. تو اس کا مطلب راز تو ہمیں معلوم ہو گیا، وہ سر، وہ راز، وہ بات، وہ قوت اور طاقت جس میں پنہا ہے وہ تو معلوم ہو گئی کہ لوگوں دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال لو اور موت کا خوف بھی نکال لو. اللہ کے لیے لڑنا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے قربانی دینا، شہادت کا جذبہ اپنے اندر اپنی اولادوں میں پیدا کرو، اللہ پھر تمہارا تمہیں عروج عطا کر دے گا. اور ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے. کب ہونا ہے؟ ہماری زندگیوں میں نہ بھی ہوا تو قرب قیامت حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر دوبارہ جہاد ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر دجال کے خلاف جہاد ہوگا. اور ان لوگوں میں بھی یہی دو صفتیں ہوں گی کہ وہ اس وقت دنیا سے محبت نہیں کریں گے اور موت سے نفرت نہیں کریں گے. اس کی وجہ سے وہ دجال کا بھی خاتمہ کریں گے اور اس وقت کے کفر کا بھی خاتمہ کریں گے اور اسلام پھر شان و شوکت سے دوبارہ غالب آئے گا. تو اس کا مطلب جس دور میں، جس قوم اور جس ملک نے یہ وصف اور یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کی، اللہ ان کو عزت دے. اس کا چھوٹا سا مشاہدہ آپ نے کیا، کہاں کیا؟ یہی پاکستان. تو
یہی اس کی معیشت ہے، یہی اس کے حالات ہیں۔ مد مقابل کون؟ ہندوستان۔ اور ہندوستان نے کیا کیا؟ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پاکستان کے چند شہروں میں چند مقامات کو سلیکٹ کیا اور میزائل داغ دیے، میزائل داغ دیے۔ اب اس کے جواب میں کیا ہو سکتا تھا؟ یا تو بند، وہی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یا تو یہ ہوتا ہم چپ ساتھ جاتے، پی جاتے، خاموش رہ جاتے، بھائی ہندوستان بہت بڑا ہے، ان کے ساتھ امریکہ ہے، لہذا ہمیں حملہ نہیں کرنا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے، اٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ پالیسی۔ دوسری پالیسی کیا تھی کہ نہیں، ہم جواب دیں گے، یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، ہماری آزادی کا مسئلہ ہے، ہماری وطنیت کا مسئلہ ہے، قومیت کا مسئلہ ہے، قوم کے مراد کا مسئلہ ہے، یہ ایمان و اسلام کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، لہذا ہم جواب دیں گے۔ تو پھر کسی پابندی کی پرواہ نہیں کی، کسی ملک کی پرواہ نہیں کی، پیغامات کی پرواہ نہیں کی، اور کیا کیا؟ شاندار ٹکا کے جواب دیا اور دشمن پر تابڑ توڑ حملے کیے اور انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ اچھا، یہ حملہ کرنے سے بتاؤ مراد اب ہوا کہ نہ ہوا؟ عزت میں اضافہ ہوا، کم ہوئی؟ اور دنیا میں مراد بھی بلند ہو گیا، عزت بھی بڑھ گئی، ہمارے اندر جو ایک ڈر اور خوف تھا وہ بھی نکل گیا، اپنی قوم کا، اپنی فوج پر اعتماد بھی بحال ہو گیا کہ نہیں نہیں، بجٹ کا ایک بڑا حصہ ہم فوج پر لگاتے ہیں۔ تو فوج نے وہ دکھا دیا اس کا اثر، ان کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے ادا کر دی۔ اور ہندوستان آج تک کیا ہے؟ غم میں ڈوبا ہوا ہے، سوگ بنا رہا ہے، پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے، کوئی ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی قوم کو جھوٹ بول بول کر جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک حملہ کیا ہے، ایک جرأت اور شجاعت کی چوٹ لگائی ہے، اس نے پاکستان کا مرال بہت بلند کر دیا، ساری دنیا میں عزت ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہمارے ان چند نوجوانوں نے، فوجی جرنیلوں نے، ان پائلٹوں نے کیا کیا؟ اپنے وطن کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر، اپنے دین کی خاطر ہم لڑیں گے، میدان میں اتریں گے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی ایسا موقع بن جائے تو شہید ہو جانا، گرفتار نہ ہونا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے، انٹیلیجنس کی خبریں تو ساری ہوتی ہیں، اطلاعات تھی کہ یہ ڈیفنس سسٹم ہندوستان کا بہت مضبوط ہے، میڈ ان رشیا ہے، بڑا پاورفل ہے، کروڑوں اربوں ڈالر میں اس کو خریدا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود انہوں نے کہا ہم اڑان بھریں گے، اللہ کے آسرے پر، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے ہم اڑیں گے اور دشمن کے اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ لہذا انہوں نے، ہم تو سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے نا، ان چند ماؤں کے بیٹوں نے یہ سر دھڑکی بازی لگانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جب وہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے یا بیٹوں سے روانہ ہوئے ہوں گے، وردی انہوں نے پہنی ہوگی اور جہاز کا وہ جناب شیشہ کھلا ہوگا، سیڑھی لگا کے چڑھے ہوں گے، جہاز کو انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوگا، رن وے پہ آیا ہوگا، ان کے جذبات کیا ہوں گے؟ وصیتیں لکھ دی گئی تھی، ہو سکتا ہے اس کے بعد میں اپنے گھر واپس نہ، وصیتیں لکھ دی گئی، آخری پیغامات دے دیے گئے، تو لہذا وہ تو جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر اڑے تھے نا۔ اور یہی اقبال نے کہا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ مطلب مومن آدمی تو شہید ہونا چاہتا ہے نا، لہذا وہ شہادت سے سرشار ہو کر اڑے اور پھر دشمن نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اور آپ نے وہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک پاکستانی پائلٹ کیسے ہوا میں تیر رہا ہے، پتنگ کی طرح اڑ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، دشمن کی طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، میزائل چلائے جا رہی ہے، لیکن اس وقت اس مرد میدان کی فالہ اور پوری قوم اور فوجی جوان اور جنرل اللہ کی قسم مسجدوں میں بیٹھ کے اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما،
اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی۔ یہ چھوٹا سا ایک تجربہ ہے کہ چند نوجوان، چند پائلٹ اگر اپنے سر پر کفن باندھ لیں اور اللہ کے لیے مرنے کا ارادہ کر لیں تو یہ چند نوجوان ہی دشمن کے غرور کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ اور اگر ساری کی ساری قوم اس طرح، پوری کی پوری امت مسلمہ اس طرح اللہ کے لیے کٹ مرنے اور شہادت کا جذبہ اس سے سرشار ہو کر دشمن کے مد مقابل وہ صف بنا لے تو اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بات ہماری بہت دور چلی گئی، واپس آتے کہ یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے، یہ صفت ہے کہ ہمارے اندر موت کا خوف نہیں تھا اور دنیا کی محبت نہیں تھی، اور یہی ہماری قوت تھی، ہمارے قوت کا راز تھا۔ لیکن جب سے ہمارے اندر یہ دنیا کی محبت بھر دی گئی اور مرنے سے نفرت ہمارے اندر پیدا ہو گئی، قوم کے جوانوں کا بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے اور دشمن نے ہمیشہ اس کا فائدہ اٹھایا۔ لہذا ہمارے مد مقابل جو دشمن ہے وہ زندگی کا بڑا حریص ہے، بڑا بزدل ہے، وہ جینا چاہتا ہے، جینے کے اس نے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ لہذا اس کے مد مقابل وہی جذبہ بدر والا، احد والا، احزاب والا، وہی جذبہ محمد ابن قاسم والا، صلاح الدین ایوبی والا، طارق ابن زیاد والا اور سلطان محمود غزنوی والا، صلاح الدین ایوبی والا، وہی جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے میدان میں اترو کہ دنیا تو آج بھی چھوڑنی ہے اور کل بھی چھوڑنی ہے، یہ جینا کیا جینا ہے؟ اگر شہادت کی موت پر اس زندگی کا اختتام ہو جائے یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑا شرف ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عطا کر دے۔ اس لیے اپنے اللہ سے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، دعا کرنی چاہیے۔ تو ہمارا جو دشمن ہے اس وقت جس کے ساتھ امت کی مٹ بھیڑ ہے، جنگ جاری ہے، وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے رہنے والے یہودی ہیں۔ ان یہودیوں کی نفسیات کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے چند آیات جو پڑھی ہیں پہلے ان کا ترجمہ سماعت فرماؤ، پھر ان کا شارح نزول بیان کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، فرما دیجیے، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہ ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے اور تمہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، وبئس المہاد، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، فرمایا تمہارے لیے اس جماعت میں نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جن کا مقابلہ ہوا۔ یہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے اور ایک ابو جہل کی جماعت ہے۔ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ فئتن، ایک جماعت تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتی تھی، وأخری کافرۃ، اور دوسری جماعت کافر تھی۔ مطلب کیا؟ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والی نہیں تھی، وہ شیطان کی راہ میں لڑنے والی تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور وہ جماعت ڈبل نظر آ رہی تھی۔ اب اس کے دو معنی، ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام خود تو 313 تھے غزوہ بدر میں اور کافر کتنے تھے؟ 1000۔ لہذا وہ کافر جو ہیں مسلمانوں کو صرف اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ مسلمان 313 ہے تو وہ کتنے نظر آ رہے تھے؟ 626۔ تو لہذا حوصلہ بڑھ گیا، بھی تھوڑے ہی اتنے زیادہ تو نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ 2000 کی بجائے 1000 کی بجائے 2000 نظر آتے پھر سوچنا تھا یار یہ تو واقعی تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا مسلمانوں کی آنکھوں میں، یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے نا۔ اللہ زیادہ کو کیا دکھا رہا ہے؟ تھوڑا، اور حوصلہ بڑھا رہا ہے کہ تھوڑے سے ہیں، تھوڑی دیر میں کام تمام کر دو گے۔ فرمایا واللہ یؤید بنصرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، خاص اپنی نصرت کے ساتھ مدد کی، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنی جس کی چاہتا ہے۔ ان اللہ ان فی ذلک العبرۃ لأولی الابصار، اس جنگ میں ان دو جماعتوں کے مٹ بھیڑ میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ آیات ہیں، ان آیات کا شان نزول کیا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر جب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ جو مدینہ میں یہودی ہیں، اور یہودیوں کے 3 بڑے قبائل ہیں، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، کہ ان کو دعوت دی جائے، دعوت اسلام۔ چونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہم تھوڑے سے تھے، سامان بھی ہمارے پاس نہیں تھا، اسلحہ بھی کم تھا،
اور وہ مکے والے جو عرب کے چودھری بنے پھرتے تھے، زیادہ طاقت قوت ان کے پاس ہے، لہذا ہم نے انہیں ہرا دیا ہے، ہم نے انہیں شکست دے دی۔ دیکھو ان کے بڑے بڑے 70 سردار ہم گرفتار کر کے لے آئے اور 70 ان کے سرداروں کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ ہم نے کیسے کیا ہے؟ اللہ کی مدد کے ساتھ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہمارا دین بھی سچا ہے، ہمارا نبی بھی سچا ہے۔ جب ہم ہیں ہی سچے تو یار تم پھر اسلام قبول کر کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ یہودیوں کو جا کر دعوت اسلام دینی چاہیے۔ آپ اس ارادے سے بنو قینقاع قبیلہ جو یہودیوں کا تھا الگ رہتا تھا، اس کا اپنا علاقہ تھا، بڑے بڑے قلعے تھے ان کے، بازار تھا ان کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے کر گئے اور یہودیوں کے بڑے سرداروں کو جمع کیا کہ جی ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے، تو وہ جمع ہو گئے۔ جمع ہو کر اب ایک طرف یہودی بیٹھے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام گئے تھے وہ بیٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے کہا بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، لہذا تم اسلام قبول کرو، میں سچا رسول ہوں، اسلام قبول کرو۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہے اللہ نے ہماری مدد کی تو ہم نے بہت بڑی جماعت کو، عرب کے سرداروں کو ہم نے شکست دے دی، لہذا اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی کیا کرو، اسلام قبول کرو اور اپنی جان مال اور عزت کو کیا کرو، محفوظ کرو۔ دوسرے لفظوں میں یہ تھا کہ ہمارے مد مقابل جو آئے گا، ہمارے مد مقابل جو کھڑا ہوگا اس کا یہی حال بنے گا۔ آج مشرکین مکہ تباہ ہوئے ہیں، کل کو اگر تم نے ہمارے مد مقابل کھڑے ہونے کی کوشش کی، اسلام کے خلاف سازش کی، تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہذا بہتر یہ ہے اس سے پہلے کہ تم تباہ ہو، تمہاری آنے والی نسل تباہ ہو، تمہارے مکانات اور بازار اور یہ سب کچھ تباہ ہو، تم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ مد مقابل کون بیٹھے ہیں؟ یہودی۔ آج بھی آپ کا مد مقابل کون ہے؟ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم مدینہ منورہ کی سب سے بڑی پاور ہم ہیں، کیونکہ بڑے قبیلے ہمارے، سارا معاشی نظام ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مدینہ کے جو بازار ہیں وہاں پر جتنی مصنوعات ہیں، مطلب جو لوہے سے بننے والی چیزیں، سونے سے بننے والے زیورات، کوئی کپڑا ہے اور دیگر ساری چیزیں، معیشت ہمارے پاس ہے، سارا کاروبار تو ہمارے حکم سے چلتا ہے، سارا بازار تو ہمارے پاس ہے، معیشت تو ہمارے پاس ہے، دولت تو ہمارے پاس ہے۔ یہ ان کے دماغ میں خناس تھا۔ وہ اب اپنی تعداد، اپنا اسلحہ، اپنی قوم، اپنی معیشت، اپنا پیسہ، اپنا کاروبار، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ان کے سردار بولے تو کیا بولے؟ کہتے واہ بھائی واہ، تم ہمیں دعوت دینے آئے ہو، ہم تمہارا کلمہ پڑھ لیں، ہم مسلمان ہو جائیں، ہم تمہارے ماتحت ہو جائیں؟ کہتا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ کبھی مت سوچنا۔ اور اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تم نے تازہ جنگ جیتی ہے، چونکہ یہ واقعہ ہے غزوہ بدر کے ٹھیک 1 مہینے بعد، اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ تم نے مکے والوں کو مار لیا، پیٹ لیا، گرا لیا، ڈھا لیا، ان کو شکست دے دی ہے، تو ہماری طرف سے سن لو صاحب، ہم سمجھتے ہیں مکے والے اناڑی لوگ تھے، انہیں تو جنگ کرنی آتی نہیں تھی۔ اصل مرد میدان ہم ہیں، میدان کے بندے ہم ہیں، طاقتور ہم ہیں، لہذا جب تمہارا ہم سے پالا پڑے گا، ہم سے 2 ہاتھ کرو گے، ہم سے جنگ کرو گے، تمہیں لگ پتا جائے گا کہ ماؤں کے بیٹوں سے مقابلہ ہوا ہے۔ لہذا کیا سمجھتے ہو ہم تمہاری باتوں میں آ جائیں گے، ہم ڈر جائیں گے، ہم خوفزدہ ہو جائیں گے؟ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ اسلام قبول کریں گے، نہ تمہاری طاقت و قوت کو تسلیم کریں گے، بلکہ تمہارے مد مقابل ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ اور ان غلط فہمیوں کو ذہنوں سے نکال دو۔ بتاؤ تکڑی دھمکی لگائی ہے کہ نہیں؟ کسر چھوڑیے کوئی؟ یہی اسرائیل کہتا ہے
ایران سے ہی کہہ رہا تھا جنگ جاری رکھیں گے، ہم تمہیں تباہ کر دیں گے، تمہارا ایٹمی اثاثہ تباہ کر دیں گے، تمہارے ملکوں کو تباہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، دھمکیاں لگا رہا ہے۔ فلسطینیوں پر چونکہ چڑھ دوڑا ہے، بیچارے نہتے لوگ چڑھ دوڑا ہے، کسی مرد میدان سے بھی واسطہ نہیں پڑا، تھوڑا تھوڑا سا پڑا ہے بیچ میں، 2 طیارے تباہ ہوئے ان کے لیے۔ اب اس فکر میں ہے کہ طیارے کس نے گرا دیے، چونکہ ایران والے تو گرا نہیں سکتے، ان کے پاس اتنی مہارت نہیں۔ اچھا آج آ کے دھیان کس طرف جائے گا، نام لے نہیں سکتے تو دھیان کس طرف جائے گا، طیارے گرانے کی مہارت کس میں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کوئی نامعلوم لوگ، نامعلوم پائلٹ تھے۔ یہ ہمارے پر جو میزائل بھی فائر کیے گئے ہیں نا، وہ میڈ ان ایران نہیں ہے، ان کے پاس اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، لہذا نام لے سکتے نہیں ہیں اور ہاتھ کچھ آیا نہیں ہے، لہذا بس واویلا ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان، وہ کہتا ہے غلطی ہوئی ہے کس سے، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے، کہ اس نے نام لے دیا ہے کہ ایران کے بعد کس کی باری ہے، پاکستان۔ کیسا یہ اس کی غلطی ہے؟ اور پھر اس نے نام لیا کہ پاکستان کا وزیر دفاع خواجہ آصف، اس نے تکڑا بیان دیا ہے کہ اگر اس نے ہماری طرف قدم بڑھایا تو ہم اسرائیل کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ اس کا مطلب ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں بات کھٹک تو رہی ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا کوئی حصہ، کوئی ہاتھ ہے، کیونکہ عرب اسرائیل جنگ کے اندر بھی پاکستان نے اپنا کام کیا تھا، لہٰذا اس وقت وہ بڑی تڑیاں لگا رہے تھے۔ لیکن نفسیات کیا ہے کہ جب تک سامنے والا ہلکا ہے، کمزور ہے، تڑی لگائیں گے، لیکن جب سامنے والا ذرا تیاری کر کے اسلحہ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ میدان میں اترے گا، یہ سانپ فوراً اپنے دل میں گھس جائے گی۔ ان کی تاریخ اس واقعے میں اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی بڑی بڑکیں لگا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری باتیں سن کے جائزہ لے کر کے واپس مدینہ منورہ میں اپنے علاقے میں مسجد نبوی کے پاس تشریف لے آئے۔ وقت گزرتا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طاقت میں تھے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو، یہ کوئی ایسا ویسا اقدام کرے اور ہم ان کو گردن سے پکڑیں۔ اتفاق سے انہی دنوں میں کیا ہوا، ایک مسلمان خاتون بنو قینقاع کے بازار میں چلی گئی، اس کے پاس کچھ سامان تھا، اس نے بیچا، اور بیچنے کے بعد ایک سنار کی دکان پہ جا بیٹھی، سنار کے پاس بیٹھی، پردہ کیا ہو، وہ یہودی سنار دکاندار کہتا ہے مسلمان خاتون سے کہ اپنا چہرہ دکھاؤ۔ مسلمان خاتون نے کہا چہرہ کیوں دکھاؤں، اس بات پر تو تکرار ہو۔ مسلمان خاتون نے جھڑک دیا اسے۔ اچھا اب اس نے شرارت یہ کی اپنی خدمت مٹانے کے لیے کہ بے دہانی میں جب مسلمان خاتون بیٹھی ہوئی تھی تو اس کا دوپٹہ اس نے کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا، بات چیت کرتا رہا۔ اب مسلمان خاتون جب اٹھی تو وہ تو بے دہانی میں تھی، تو جیسے اٹھی تو اس کے سر سے چادر سرک گئی اور اس کا چہرہ کھل گیا۔ جیسے مسلمان خاتون کا دوپٹہ سر سے گرا، چہرہ کھلا، یہودی کہتا لگا کہ زور سے ہنسا، اور اس کے دائیں بائیں والے جو دکاندار جو اس کی حرکت کو دیکھ رہے تھے وہ بھی زور سے کہتا لگا کر ہنسے، ہاتھ پر ہاتھ انہوں نے مارا، تالی ماری اور بڑے خوش ہوئے۔ اس مسلمان خاتون نے اس وقت آواز دی کہ ہے کوئی مسلمان، ہے کوئی ان سے بدلا لینے والا۔ جب یہ شور ہوا تو ایک مسلمان اس بازار میں موجود تھا، وہ پاس آیا، اس نے جائزہ لیا، بات کو سمجھا، اور اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس یہودی ظالم نے اس مسلمان خاتون کے سر سے دوپٹہ کھینچا ہے۔ پھر اکیلا مسلمان تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بندہ نہیں تھا، کوئی دستہ نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی دائیں بائیں 2-4 مسلمان نہیں، تنے تنہا وہ مسلمان جب اس نے دیکھا ایک مسلمان عورت کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا ہے اور کھینچنے والا یہودی ہے اور وہ سامنے ہے اور وہ کہتا لگا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، اس نے آؤ دیکھا لتاؤ دیکھا، تلوار کھینچی، اس پر حملہ کیا اور اسی وقت اس یہودی کو واسطے جہنم میں قتل کر دیا اسے۔
خون بہا. سارا بازار کس کا ہے؟ یہودیوں کا. سارے یہودی بھڑک گئے، ان کے نوجوان بھڑکے، وہ بھڑکے. ان یہودیوں نے مل کر اس ایک مسلمان صحابی پر حملہ کر کے اسے شہید کیا. واقعہ ہو گیا. لیکن یہ اطلاع امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی، اس مسلمان کے ورثاء انہوں نے دعائی دی کہ ہمارا بیٹا قتل ہو گیا، قتل کیا یہودیوں نے، اور اس کی غلطی بھی کوئی نہیں، غلطی بھی یہودیوں کی. ایک مسلمان عورت کے سطر کا، پردے کا، دوپٹے کا، عزت کا مسئلہ تھا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی طرح حکمرانوں کی طرح تو نہیں تھے. آپ خیرت والے، شجاعت والے، بہادری والے اور امت کے خیر خواہ، اور کوئی ایک مسلمان اس کو بھی تکلیف پہنچائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مسلمان سارے کے سارے جسم کی مانند ہوتے ہیں. اگر پاؤں میں کانٹا چوبتا ہے سارا بدن اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. لہذا اس وقت کا جو بدن ہے، جسم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حصہ ہے نا. لہذا وہ تکلیف، وہ درد، وہ کرب، وہ اس عورت کی بے عزتی کا اور مسلمان کے قتل کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں محسوس کیا. اور جب آپ نے یہ محسوس کیا تو آپ نے فوراً فیصلہ کیا، صحابہ کرام کو حکم دیا تیاری کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حکم کا ملنا تھا کہ صحابہ کرام زرہیں پہن کر، تلواریں باندھ کر، نیزے بھالے اٹھا کر، گھوڑوں کی لگامیں تان کر آپ مسجد نبی کے پاس آج سب بستہ آ کر کھڑے ہو گئے. حضور کیا حکم ہے؟ اتنی دیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود زرہ پہن کر، تلوار باندھ کر کمر سے، نیزہ بھالا اٹھا کر، اپنی سواری کی بات تھام کر قیادت کرنے کے لیے سب سے آگے کھڑے اور کہا ہم جائیں گے بنو قینقاع. یہودیوں کا قبیلہ ہے، بنو قینقاع ہے، انہوں نے گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے بدلہ لیا جائے گا، ان سے قصاص لیا جائے گا. وہی بنو قینقاع والے جو بڑی تڑیاں لگا رہے تھے، ہم بڑے بہادر ہیں، جری ہیں، مرد میدان ہیں، جنگ کے ماہر ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہم سے مقابلہ ہوگا تو تمہیں لگ پتا جائے گا. کہا یہودیوں تکڑے ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر آ گیا ہے. اب پتہ چلے گا کتنے مرد میدان ہیں. تو یہودی سب سے بزدل قوم، یہ جینا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے، اس لیے دنیا میں سازشیں کرتے ہیں، جال پھیلاتے ہیں، دوسروں کو لڑواتے ہیں، یہ خود نہیں لڑتے، خود ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں. لہذا یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر، صحابہ کرام کو لے کر، بدر کے غازیوں کو لے کر، جن کے ساتھ فرشتوں نے مل کے جہاد کیا تھا، جن کے بارے اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ تم نے تیر نہیں پھینکے، تیر تو اللہ رکھنے کا، تم نے قتل نہیں کیا، قتل تو اللہ نے کیا. وہ بدر کے غازی جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی، خاص فضل تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جھانک کے دیکھا تھا، جن کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیے، وہ بدر کے غازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو قینقاع کا محاصرہ کرنے کے لیے پہنچ گئے. آواز دے دی. یہودیوں نے دیکھا کہ لشکر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے بستی کو گھیر لیا. محاصرہ کتنے دن چلا؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 15 دن تک محاصرہ. ظاہری بات ہے محاصرہ ہوگا تو کھانا دانا پانی تو بند ہو جائے گا. بالآخر کتنے دن اندر رہے، معصوم رہے. پھر 15 دن کے بعد ان یہودیوں نے جھنڈا لہرا دیا کہ جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. نکل گئی نا ساری بات. 15 دن کا محاصرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی چھوڑی کہ نہیں؟ نمازیں کہاں پڑھی ہوں گی؟ باہر. اور تبلیغ بھی چھوڑ دی ہوگی کہ نہیں؟ تعلیم و تربیت سب چھوڑ دیا. حضور پاک زرہ پہن کر، تلوار تھام کر، گھوڑا ساتھ ہے، صحابہ کرام مجاہدین ساتھ ہیں. کہاں ہے؟ بنو قینقاع کے قلعے کے باہر. اس کا مطلب قوموں کو عزت ایسے ملا کرتی ہے. یہ ہے عزت کا راستہ، جو جہاد کا راستہ ہے، تلوار کا راستہ ہے، شہادت کا راستہ ہے. یہ من کرنے سے، صرف مذاکرات کر لینے سے، قراردادیں پیش کر دینے سے کچھ نہیں ہونے والا. اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ
वसल्लम को मस्जिद नबी ना छोड़नी पड़ती, तलवार ना उठानी पड़ती, सहाबा कराम शहीद ना होते, अगर सिर्फ दुआओं के साथ और मुज़ाकरात के साथ मामला हल होने होते। पूरी उम्मत मुस्लिमा को 1.5 साल की जंग तो अब हो गई फलस्तीन पर जो मुसल्लत की गई, सारा फलस्तीन बर्बाद कर दिया गया, खंडरात वो बन चुके, वो मिट्टी और रेत का ढेर बन चुके घर, बच्चे भी लगते, औरतें भी लगती, रोते पीते, दुआइयाँ दे रहे, हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास खुराक नहीं है, पानी नहीं है, अद्वियात नहीं है, छत नहीं है, और गर्मी का मौसम भी उन्होंने घरों से बाहर गुजारा, सर्दियों का मौसम भी। हमने तो ईद कुर्बान बना ली ना, अपनी अपनी मस्जिदों में, मैदानों में शानदार तरीके से ईद पढ़ ली। फलस्तीन की भी कोई तस्वीर देखी होगी आपने, गिरी हुई मस्जिदें, उनके मलबे पर उन्होंने ईद की नमाज अदा की है, खंडरात पर ईद की नमाज अदा की। कहाँ कुर्बानियाँ, कहाँ नए कपड़े, कहाँ नए जूते, कहाँ बच्चों के वो तफरीह का सामान, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ तबाह बर्बाद करके फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर फलस्तीन ही छोड़ा हुआ। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा कर लिया, 15 दिन गुजर गए, झंडा लहरा दिया, आपने कहा नीचे आओ। आए फिर यहूदियों के बनु कैनुका कबीले के बड़े बड़े सरदार आए, बातचीत चली, मुज़ाकरात हुए। क्या बात तय हुई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सबसे पहले इन सब को बांध लो, जितने मर्द थे, जवान थे, बच्चे थे, सबको रस्सियों के साथ उसकी मशकें बांध ली। वो बड़े बड़े सरदार जो बातें कर रहे थे ना, आज कहाँ हैं? बंधे पड़े हैं। सब, ये सबसे बड़ा मजबूत कबीला था, इनके पास जंगजू लोग सबसे ज्यादा थे, तो 700-800 जंगजू अफराद थे, और असलहा बनाने के तो खुद माहिर थे, सब बंधे पड़े। औरतें भी कैदी कर ली गई, बच्चे भी कैद कर लिए गए, और सबको बिठाया हुआ है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क्या फैसला है? रहमतुल लिल आलमीन नबी, सबसे रहम दिल नबी, जिनका दिल बड़ा नर्म है, सब्र बहुत बड़ा है, इल्म बहुत है, उस नबी ने क्या फैसला किया इन यहूदियों के खिलाफ? कहा जितने भी इनके मर्द हैं, जवान हैं, सबको कत्ल कर दिया जाए। ये किसका फैसला है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबको कत्ल, दुआई मच गई, सारा कबीला कत्ल कर दिया जाएगा। 700 के करीब जो जंग करने के काबिल अफराद यहूदी जवान, सबकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हाँ, ये किसका फैसला है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी गर्दन उड़ा। कहाँ गए ये कण? यह इलाज यहूदियों का किसने किया? ये इलाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे किया? अपनी मर्जी से किया कि अल्लाह के हुक्म से किया? चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कोई काम, अल्लाह की मंशा भी है, अल्लाह की मर्जी भी है कि इनकी मशकें बांधो, गिरफ्तार करो और इनकी गर्दनें उड़ा दो। ये इलाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को यहूदियों से कैसे बात किया? इस तरीके से बात किया। 3 बड़े कबाइल थे ना, ये बनु कैनुका, दूसरा बहुत बड़ा कबीला बनु कुरैज़ा, और तीसरा कबीला बनु नज़ीर। ये 3 यहूदियों के बड़े कबाइल जिन्होंने मदीना को यकमा बनाया हुआ था, सूदी निज़ाम के साथ, मईशत उनके कब्जे में, मंडियाँ उनके कब्जे में, बाजार उनके कब्जे में, मुसलमान वो जो 2 कबीले औस और खज़रज उनको लड़ाते रहते थे, साजिशें करते रहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा को यहूदियों से पाक और साफ कर। फिर यहाँ पर एक किरदार आया, मुनाफिक किरदार, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई। क्या नाम है? अब्दुल्ला बिन उबई। उसको पता चला वो यहूदी जो हमारे यार हैं, हमारे बेली, हमारे दोस्त हैं, हमारे हलीफ हैं, उनके साथ मिलकर हमने वक्त गुजारा है, जंगें लड़ी हैं, खाने खाए, शुगल मेला किया है, उन सबको कत्ल कर दिया जाएगा। क्योंकि ये अब्दुल्ला बिन उबई भी जब गज़वा बदर हो गया और सारे लोगों को पता चल गया कि अब हमारी दाल गलने वाली, 2 ही रास्ते थे, या तो मद्दे मुकाबला आ जाए या इस्लाम कबूल कर। तो इसने क्या किया? इस्लाम कबूल करके पनाह ले लो। अंदर से तो मुसलमान नहीं हुआ था, बस कलमा पढ़ लिया। इसको पता चला ये आया और आप सल्लम के साथ आकर बात कर, कहने लगा जी जंग बंद कर दो, जंग बंदी हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए। फिर आप सल्लम से बात की
اور بات کی اور بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرتا رہا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مانی، ایک شرط کے ساتھ۔ اب یہ جو کردار ہے، بتاؤ دنیا میں یہ کردار کون سا ملک ادا کرتا ہے؟ پاکستان ہندوستان کی جنگ چل رہی تھی، پلہ کس کا بھاری تھا؟ اس کا پلہ بھاری تھا، ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا گیا، ان کے جہاز وہ کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے، کشمیر والی سائڈ پہ فوج کافی آگے تک پہنچ گئی آپ کی، کون بیچ میں تھا؟ مودی کون کس کی طرف بھاگا؟ وہ بڑا منافق ملک عبداللہ بن ابی کی طرح، وہ کون سا ملک ہے؟ امریکہ، اس کا یہ منافقت کرتا ہے، یہ مذاکرات کرواتا ہے۔ جب مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے ہمیشہ مذاکرات کی طرف بلاتا ہے، جنگ بندی کرو، مذاکرات کرو۔ دھمکی کیا لگائی؟ اگر جنگ ہو جائے گی تجارت نہیں کر سکو گے، تمہارے عوام بھوکے مر جائیں گے، معیشت کمزور پڑ جائے گی۔ اور اس سے بھی بڑا پتہ ان کے پاس کیا ہے؟ بڑا پتہ یہ پاکستان جیسا مشکلات سے سروائیو کرنے والا ملک، وہ سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ کی بات نہ مانی تو آئی ایم ایف قرض نہیں دے گا، کیونکہ آئی ایم ایف بھی تو کن کے کنٹرول میں؟ وہ بھی نہیں کنٹرول میں۔ یہ ساری دھمکیاں لگا لوگوں کو کیا کیا؟ جنگ بندی کروا دی۔ ہماری بھی جنگ بندی اس نے کروائی، اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی بھی کس نے کروائی؟ امریکہ نے کروائی۔ آپ کو پتا ہوگا، بزرگ جانتے ہیں، یہ جب ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی 1971 والی 65 والی، وہاں پر بھی ثالثی کا کردار کس نے ادا کرنا تھا؟ کس کے بحری بیڑے آنے تھے؟ اور یہی بڑا منافق ملک جس کا نام امریکہ ہے، یہی اس نے منافقت کے وہ بحری بیڑے آج تک۔ اس وقت 65 کی جنگ میں چائنا نے کہا تھا کہ ہم نے ایک طرف سے انڈیا کی گردن دبا رکھی ہے، لہذا تم آسانی کے ساتھ کشمیر کو حاصل کر لو، تمہارے مد مقابل کوئی انڈین آرمی نہیں ہوگی۔ اس وقت بھی انڈیا نے پھر گھٹنے پکڑے امریکہ کے، اور انہوں نے کہا جناب تم پیش قدمی نہ کرو۔ ایوب سے کہا تھا، جنرل ایوب سے، حملہ مت کرو، کشمیر میں فوج داخل مت کرو، کشمیر دلوانا ہمارا معاملہ، یہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ لیکن وہی منافقت دکھائی، آج تک کشمیر کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اور ٹرمپ بھی پچھلے دور حکومت میں بھی اس دفعہ بھی لولی پاپ دے چکا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ میں حل کرواؤں گا، اور انہوں نے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کروانا، یہ صرف تمہیں لالچ دیتے ہیں تاکہ تم ان کی غلامی کرو، بات کرو۔ سب سے بڑا منافق ملک ہے۔ لہذا اس وقت اب جب جنگ چل رہی ہے اور ایران کا پلہ الحمدللہ بھاری ہے، اس وقت بھی کون بیچ میں آئے گا؟ جنگ بندی کرو، مذاکرات کرو، بات چیت سے مسئلہ حل کرو، اب بیچ میں آئے گا۔ تو یہی عبداللہ بن ابی کا کردار یہ بڑا ملک ادا کرتا ہے۔ تو اس وقت یہ عبداللہ بن ابی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، اور کئی گھنٹے مسلسل بات چیت ہوتی رہی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی لاج رکھی کہ اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے، پھر اس شرط پر بات مانی کہ ایک ہی شرط ہے، اور وہ کیا ہے کہ بنو قینقاع قبیلے کا کوئی ایک فرد بھی یہاں نہیں رہے گا، سب کے سب یہاں سے دفع ہو جائیں گے، مدینہ چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ لہذا انہوں نے اسی کو غنیمت سمجھا، اسی غنیمت سمجھا اور کہا جی ہمیں یہ شرط منظور ہے، ہم مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار۔ لہذا پھر انہوں نے مدینہ چھوڑا، اور سارے کا سارا ان کا علاقہ، ان کی زمینیں، ان کے باغات، ان کے گھر اور سب کچھ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ملا، اور اس مال غنیمت سے مسلمانوں میں خوشحالی آئی اور آسودگی آئی۔ بہرحال یہ بتاؤ ان یہودیوں نے گھٹنے کیسے ٹیکے؟ مذاکرات سے ٹیکے کہ جنگ سے، جہاد سے ٹیکے۔ یہ ہے یہودیوں کا علاج۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ کیسے ان کو نت ڈالی جا سکتی ہے۔ بالآخر یہودی جو ہے ان سے ایک قبیلہ نکل کے دو بھی باقی، بنو نذیر باقی اور بنو قینقاع باقی۔ بنو قینقاع کا صفایا کب ہوا؟ غزوہ خندق کے موقع۔
وہ اب بیان نہیں کرتے، پھر کبھی بیان کریں گے. اور بنو نذیر قبیلہ تھا، اس کا سفایا کیسے ہوا؟ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی. آپ ان کے علاقے میں گئے تھے کسی کام سے، انہوں نے دیکھا اکیلا بندہ قابو آ گیا ہے، 2-4 بندے ساتھ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے سائے پر انہوں نے بٹھایا، دھوپ تھی، اس دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے. کچھ بندوں سے کیا کہا؟ بھائی موقع ہے، فلاں جو چکی کا پاٹ ہے نا، بڑا پتھر، اٹھا کے لاؤ، پیچھے سے دیوار پہ چڑھ کر اوپر سے گرا. سازش اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ سازش ہو رہی، آپ یہاں سے فٹافٹ واپس چلے گئے. واپس چلے گئے، لیکن کیا اس گستاخی کا بدلہ لینا تھا کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، لشکر کے ساتھ آئے، پھر ان کا بھی محاصرہ کیا، ان کی بھی ترکت بنی، اور ان کو بھی یہاں سے تباہ. تیسرا قبیلہ بنو جو قریظہ تھا، اس نے غزوہ خندق کے موقع پر کیا کی تھی؟ آگ چھینی تھی، لیکن ان کو معاف نہیں کیا. بالآخر جب جنگ ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. گھر تشریف لے گئے، آپ نے سامان اتار دیا، نہانے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، حضور آپ نے سامان اتار دیا، جنگ ختم ہو گئی. کہا جی تو جنگ ختم ہو گئی. کہا ابھی ہم نے تو سامان نہیں اتارا. کیا مطلب؟ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہم نے سامان، یعنی ہم فرشتے بھی تو آئے ہوئے ہیں، ہم نے بھی تو سامان پہنا، ہم نے بھی تو جنگ لڑی ہے، ہم نے تو جنگ ابھی ختم نہیں کی. پوچھا یہ کیا کرنا ہے؟ کہا وہ بنو قریظہ والے جنہوں نے آج سیکھنی کی ہے، تو ان کا حساب کتاب کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارے کے سارے مجاہد بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ جاؤ. وہاں پہنچے. مختصر کرتا ہوں، سب کو گرفتار کیا. فیصلہ یہ ہوا جو بھی ان کا جنگ کرنے کے قابل مرد ہے، جوان ہے، جو بالغ ہے، ان سب کو قتل کر دیا جائے. ایک صحابی وہ بنو قریظہ سے ہی تھے، زوید یہودی تھے، بچے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. اس نے واقعہ بیان کیا. پوچھا کسی نے کیسے دیکھتے تھے یہ بالغ ہے کہ نہیں بچہ؟ کہتے جی زیر ناف بال دیکھا بالکل کہ جس کے زیر ناف بال آگے وہ بالغ ہے، اس کو قتل کر دیا، اور جس کے زیر ناف بال ابھی نہیں ہو گئے وہ بالغ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ. کہتے ہیں میرے زیر ناف ابھی بال نہیں تھے، لہٰذا مجھے چھوڑ دیا گیا. تو لہٰذا باقی بنو قریظہ کے جتنے مرد تھے، بوڑھے جوان، سب کو قتل کر دیا، اور جو نابالغ تھے ان کو غلام بنا دیا، عورتوں کو باندیا بنا دیا. یہ 3 قبیلوں کا علاج کس نے کر کے دکھایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے نا. تو بتاؤ یہ نمونہ کب تک ہے؟ قیامت تک ہے. تو اس کا مطلب دنیا میں قیامت تک یہودی بھی باقی رہیں گے. تو ان یہودیوں کا علاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا جائے گا، جب بھی کیا جائے گا، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا طریقہ. بغیر جہاد کے یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے اخلاق سے، کردار سے بات سمجھنی ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا، کردار سب سے اعلیٰ تھا، آپ کا گفتار سب سے اچھا تھا. لہذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سمجھ جاتے، اور جب نبی کا اخلاق اور کردار یہ نہ سمجھ سکے تو تمہارا کیا سمجھے؟ لہذا نبی نے بھی علاج کیے جہاد اور تلوار کے ذریعے سے، حملے کے ذریعے سے، مشقیں باندھ کر ان کو قتل کر کے. قیامت تک یہودیوں کا یہی علاج ہے کہ جب بھی ان سے مقابلہ ہو، جہاد کا اعلان کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کو قتل کرو، ان کی مشقیں باندھو. یہ حل ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور حل. اور یہ حل صرف ہم نے نہیں ڈھونڈا، یہ ایران کے بادشاہ نے بھی ڈھونڈا تھا، روم کے بادشاہ نے بھی ان کو قتل کیا تھا، اور قریب ہی جرمنی کا بادشاہ کون تھا؟ ہٹلر. ہٹلر نے بھی ان کو قتل کیا تھا کہ یہودیوں کا علاج صرف اور صرف قتل ہے. اور اس نے کہا تھا لوگ مجھے ظالم تو کہیں گے، لیکن میں تھوڑے سے یہودی چھوڑے جاتا ہوں، تھوڑے سے یہودی چھوڑ رہا ہوں، تاکہ جب تمہیں یہ تھوڑے سے یہودی تکنیکل ناچ نچائیں گے نا، تمہیں ہٹلر یاد آئے گا. کاش اس نے ان تھوڑوں سو کو بھی قتل کر دیا ہوتا تو ہماری جان ہی چھوٹ جاتی. اور وہی ہوا. پھر آج دنیا میں سب سے زیادہ کوئی فساد لے لو، کوئی فساد لے لو، اس کے پیچھے جب اینڈ پہ جاؤ گے، سرے پہ جاؤ گے، بنیاد کھودو گے، یہودی نکلے گے.
فساد کئی کا معاش کا، معیشت کا، سیاست کا، اقتصادیات، معاشیات، کوئی فساد لے لو اس کی جڑ میں یہودی ہے، یہودی فکر میں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس وقت ایران وہی کام کر رہا ہے۔ ایران سے ہمارے اختلافات ہیں، فکری اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، عقیدے کے اختلافات ہیں ان سے، اور وہ رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوں۔ لیکن اس وقت وہ جنگ لڑ رہا ہے اسرائیل یہودی کے ساتھ۔ اس وقت جب یہ جنگ ہو رہی مخصوص ایام میں ہم اسرائیل کے مقابلہ میں ایران کو سپورٹ کریں، ہم حمایت کریں۔ یہ شیعہ سنی بات کو مؤخر کرتے ہیں، یہ بعد میں ہم لڑتے رہیں گے، مناظرے کرتے رہیں گے، بات چیت چلتی رہے گی، یہ ہمارا اندرونی معاملہ، داخلی معاملہ ہے۔ لیکن اس وقت امت کو متحد ہو کر ایران کی پشت پر کھڑا ہو جانا چاہیے، ان کی حمایت کرنی چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ چونکہ یہ میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں بہت سارے بھائی سنیں گے کہ بھائی ہم شیعہ کی وہ تو گستاخ ہے، صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، امہات المومنین گالی وغیرہ وغیرہ، وہ سب کہیں گے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جنگ ہوئی ایران کی اور روم کی، سورہ روم موجود ہے۔ تو رومی کون تھے؟ آتش پرست۔ عیسائی کون تھے؟ اہل کتاب، مسلمان نہیں تھے لیکن وہ ہیں کیا؟ اہل کتاب۔ یعنی آتش پرستوں اور یہودیوں میں سے اسلام کے قریب کون ہے؟ اہل کتاب۔ عیسائی کم از کم وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، باقی رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور باقی ساری چیزوں کو مانتے ہیں۔ لیکن جو آتش پرست تھے نہ وہ کسی نبی کو نہیں مانتے، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو آخرت کو نہیں مانتے۔ لہذا جب یہ جنگ ہوئی اسلام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں غیر مسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلی حمایت تھی، جو پوری سپورٹ نہیں، کوئی دلی محبت نہیں، لیکن اس وقت جنگ ہو رہی تھی، ہوتا ہی ہے نا کہ یہ جیتے کہ یہ جیتے، یہ بات ہوتی ہے۔ تو آپ کیا چاہتے تھے کون جیتے؟ آتش پرست آگ کے پجاری جیتے کہ اہل کتاب عیسائی جیتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اہل کتاب عیسائی جیتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ خواہش رکھتے تھے تو کیا ہم کہیں حضور کو ان سے محبت تھی؟ محبت تو نہیں تھی، لیکن دونوں میں سے اسلام کے قریب کون تھا؟ وہ اہل کتاب عیسائی۔ اسی طرح ایک طرف یہودی ہیں، ایک طرف ایران والے، ان دونوں میں سے اسلام کے قریب کون ہے؟ ایران۔ ٹھیک ہے، ہمارا ان سے اختلاف ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر چلو قرآن کو کچھ مانتے ہیں، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، صحابہ کرام میں سب کو نہ صرف کچھ کو مانتے ہیں اور باقی اور بہت ساری چیز، تو لہذا وہ اسلام کے قریب، لہذا ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مسلمان ملکوں میں سے بیشتر اسلامی ممالک نے ان کی حمایت کی، سعودی عرب نے ان کی حمایت کی، خاص طور پر شام کا علاقہ، شام جو ملک ہے وہاں پر بشار الاسد کی حکومت تھی جو کہ شیعہ تھا اور یہاں اس کو سپورٹ کرتا تھا، وہاں سنیوں کو بہت قتل کیا گیا، بہت قتل کیا گیا، اور اتنے بھیانک اور برے طریقے سے قتل کیا گیا جو آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور قتل کرنے والے کون ہیں؟ وہی شیعہ ہے۔ لیکن وہاں کا جو اس وقت صدر احمد اشرف، اس نے بھی کہا، اور یہ بڑے حوصلے کی بات، اس نے یہ کہا دیکھو ایران نے جو ہم پر ظلم و ستم کیے سنیوں پر، وہ سب کچھ ہماری نظر میں ہے، لیکن اس وقت چونکہ ایران کی لڑائی ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، اسرائیل نے حملہ کیا تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یعنی ہمارے دلی ہمدردی اور جذبات کس کے ساتھ ہیں؟ ایران کے ساتھ ہے، تو یہودی اسرائیل کو تو ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ تو لہذا کچھ غیر اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ایران کو سپورٹ کریں گے۔ کیوں ایران کو کیوں سپورٹ کریں گے؟ یہ ایشیا کا مسئلہ ہے، ایشیا کا مسئلہ ہے۔ اچھا دوسری بات، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایران ہار جاتا ہے اور اسرائیل جیت جاتا ہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو، چونکہ ایران کے ساتھ سرحد کس کی لگتی ہے؟ پاکستان کی سرحد لگتی ہے، لہذا اگلا ہدف کون ہوگا؟ پاکستان ہوگا۔ لہذا اس لحاظ سے بھی دیکھیں گے، یعنی وطن کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے تو ہمیں ایران ہمارا ہمسایہ ملک کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا دفاع کیا ہو؟ مضبوط ہو۔
اور اگر امت مسلمہ کا اتفاق اور اتحاد اس کو دیکھا جائے تو پھر بھی ظاہری طور پر، باطنی طور پر نہ صحیح، ظاہری طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایران کو سپورٹ کرنا چاہیے، حمایت کرنی چاہیے، کم از کم وہ اختلافی باتیں ان دنوں میں نہیں کرنی چاہیے، آگے پیچھے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے اس وقت کی جو حالت ہے وہ اس لحاظ سے تشویشناک ہے کہ بھی ایران کے لوگوں کا کافی نقصان ہو، ان کے کافی سائنسدان مارے گئے، مین سٹریم جو ان کی لیڈرشپ تھی آرمی کی تقریباً سارے ان کے کمانڈر کیا ہو گئے؟ وہ مارے گئے۔ لیکن اس کے جواب میں انہوں نے جو حملے کیے ہیں اسرائیل کے اندر، ان کا بھی کافی نقصان ہوا، ایئرپورٹ ان کے کچھ تباہ ہوئے، بستیاں ان کی تباہ ہوئی ہیں، جو ان کا دارالخلافہ ہے، جو تل ابیب ہے، حیفا ہے، وہاں پر کافی نقصان ہوا، وہاں سے بہت سارے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اور ایک پاکستان کے مستند ترین صحافیوں میں سے ایک بندہ ہے، CNN میں پروگرام کرتا ہے، ڈاکٹر شاہد مسلم، اس نے یہ اطلاع دی اور اس نے کہا میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نیتن یاہو اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے وہ اسرائیل سے اپنے کچھ وزراء کے ساتھ بھاگ چکا ہے اور کسی قریب کے ملک میں موجود ہے، وہاں سے وہ ہدایات دے۔ اب یہ بات صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے؟ تو اگر یہ راوی کی گردن پر ہے، اس نے یہ بات کہی، تو اس کا مطلب یہ ساری کی ساری خبریں کیا ہیں؟ وہ تسلی بخش، کیونکہ جب اسرائیل تباہ ہوگا ظاہر بات ہے ہمارے دلوں کو کچھ ٹھنڈک تو پہنچے گی۔ اب یہ ٹھنڈک پہنچانے میں فرنٹ لائن پہ کون لڑ رہا ہے؟ اسلامی ملکوں میں سے کوئی ملک نہیں لڑ رہا۔ کون لڑ رہا ہے؟ ایران لڑ رہا ہے۔ لہذا ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، وہ اسرائیل کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اندر حقیقی معنوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عزت عطا فرمائے، اور جو امت مسلمہ میں اختلافات اور انتشار ہے اللہ ان کو ختم کر دے، حقیقی معنوں میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ایک ہو جائے اور ساری امت مسلمہ وہ یکمشت ہو جائے، اور جو جہاد کر رہے ہیں مجاہدین ہیں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور جو ظالم ہے کہیں بھی ہے کوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ عيد الغوث السلام عليكم وعليكم السلام کیا خیریت؟ السلام علیکم، کیا حال؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو بات سمجھ آئی ہے؟ ہدایت بننا ہے؟ کیا حال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکر، بھی سب خیریت؟ السلام، وعلیکم السلام۔